ہم دو بہن بھائی تھے اور والدین وفات پا چکے تھے۔ بھائی کالج میں تھے کہ ممانی کے رویے کی بدولت ان کو گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک عورت نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ وہ عورت میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی اور اس پر بہت مہربان تھی، مگر اس عورت کی اصل حقیقت جان کر بھائی کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ وہ عورت تو ایک ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور ہم دو بہن بھائی ان کے بغیر ہی دنیا میں رہ گئے۔ ہم اپنے ماموں کے گھر رہتے تھے۔ برہان بھائی نے ایف ایس سی کر لی تو ماموں نے ان کا انجینئرنگ کالج میں داخلہ کروا دیا۔ میرے والدین کی ایک خواہش تھی کہ ان کا بیٹا انجینئر بنے۔ خود برہان بھائی کو بھی پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر میں تھا کہ بدقسمتی سے ہماری ممانی بیمار پڑ گئی۔ گھر کا سارا نظام تو انہی کے دم سے چل رہا تھا اور ہمارے حالات ویسے بھی سبک رفتاری سے رواں دواں تھے کہ اچانک وقت کے پانی میں بھنور بننے لگے۔ ہماری پیاری ممانی جان چل بسی اور ان کی جگہ 6 ماہ بعد نئی ممانی نے لے لی۔ وہ گھومتے ہوئے پتھر کی طرح ہماری پرسکون زندگی کی جھیل میں آ گری۔ سارا نظام ہی تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ پہلی ممانی تو ہم کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی کہ ان کے اولاد نہ تھی، مگر یہ نئی ممانی برہان بھائی اور مجھے اپنا حریف سمجھنے لگی۔ وہ نوعمر تھی۔ ماموں بھی ان پر لٹو ہو گئے۔ وہ اب انہی کی سنتے، انہی کی مانتے اور چہار جانب ان کو بس وہی نظر آتی۔ اس عورت نے آتے ہی بری طرح ہم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں لڑکی تھی، دبک گئی۔ فرسٹ ایئر میں تھی۔ انہوں نے مجھے کالج سے اٹھوا لیا۔ پھر بھی میں چپ رہی، مگر برہان بھائی کی پریشانی دیدنی تھی۔ ایک قابل انجینئر بننا ان کا سب سے بڑا خواب تھا اور یہ خاتون تھی کہ درپا ہو گئی کہ برہان بھی کالج کو خیر آباد کہہ دے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے کالج کی اخراجات کافی تھے جو ماموں کی جیب سے جاتے تھے اور یہ بات ان خاتون کو گوارا نہ تھی۔ ایک دن برہان نے مجھ سے کہا کہ پھوپھا کے پاس چلا جاتا ہوں، یہاں رہنے سے تو بھلا ہے کہ حیدرآباد جا کر داخلہ لے لوں۔ میں نے کہا بھائی سوچ لو، یہ ماموں کا گھر ہے اور وہ پھوپھا کا، جبکہ پھوپھی ہماری مر چکی ہیں تو پھوپھا سے کیا ناطہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا وہاں جا کر سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی اتنا تو ناطہ ہے کہ 2-4 دن رکھ لیں گے، جب تک شہر میں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا۔ پھوپھا نے نہ رکھا تو وہاں ایک دوست ہے، اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ جا کر دیکھ لو، شاید کوئی 2-4 دن کو پیر ٹکانے دے، ورنہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ برہان کا دل اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ اس نے حیدرآباد جا کر قسمت آزمانے کی ٹھان لی اور 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے ماموں سے کہا کہ میں 2-4 دنوں کے لیے پھوپھا کے گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے آگے سے کوئی سوال نہ کیا، سرد لہجے میں گویا ہوئے ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ برہان پھوپھا کے پاس پہنچا تو وہ بیمار پڑے ہوئے تھے اور ان کی دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی تھی۔ 2-4 دن میں ان کو احساس ہو گیا یہ گھر بھی ان کا نہیں ہے اور یہاں مزید رکنا ان کے لیے مناسب نہ ہوگا۔ پھوپھا سے رخصت کی اجازت لے کر وہ اپنے ایک دوست کے پاس پہنچے۔ اس بیچارے نے حسب استطاعت آؤ بھگت کی، مگر اس کی ماں سوتیلی تھی۔ وہ خود اپنے ہی گھر میں دبا دبا رہتا تھا۔ برہان نے تمام احوال دوست کو بتا کر مشورہ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اخبار میں اشتہار دے دو کہ تمہیں کوئی اپنی سرپرستی میں قبول کر لے۔ اشتہار میں لکھواؤ کہ یتیم ہوں، لہٰذا تعلیم اور رہائش کی خاطر کسی نیک دل انسان کی سرپرستی میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی نے پہلے تو کچھ سوچا، مگر بعد میں کوئی حل نہ پا کر دوست کے مشورے پر عمل کیا اور اخبار میں ایسا ہی اشتہار چھپوا دیا۔ اس اشتہار کے جواب میں لاتعداد خطوط موصول ہوئے۔
برہان ان سب لوگوں سے ملا۔ ہر جگہ تعاون مشروع تھا۔ کہیں یہ طمع کہ وہ تعلیم کا تمام خرچہ اٹھائیں گے اور رہائش و طعام کا ذمہ بھی لینے کو تیار ہیں، مگر بعد فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی۔ غرض جہاں جو بھی برہان کا سرپرست بننا چاہ رہا تھا، کچھ نہ کچھ معاملہ موجود تھا۔ میرا بھائی اس قسم کی سودے بازی کے حق میں نہ تھا، لہٰذا اس نے کسی کی بھی سرپرستی کو قبول نہ کیا۔ دوست کے پاس کچھ رقم تھی، اس مہربان نے برہان کو دوبارہ کالج میں داخلہ دلوا دیا اور محکمہ تعلیم میں ملازم اپنے ایک رشتہ دار کو کہہ کر کالج سے ماہانہ 5,000 روپے وظیفہ بھی لگوا دیا۔ ان دنوں 5,000 کافی رقم تھی، تاہم کالج کی فیس، ہاسٹل کا اور اپنا خرچہ ان روپوں سے پورا ہونا ناممکن تھا۔ دوست کی مدد سے برہان کو 2-3 ٹیوشنز بھی مل گئیں، مگر مستقل رہائش کا مسئلہ ابھی بھی حل کرنا تھا۔ یہاں سب سے پہلے سر چھپانے کی جگہ درکار تھی۔ برہان بھائی نے اخبار میں اپنی سرپرستی کے لیے جو اشتہار دیا تھا، اس سلسلے میں ایک خاتون کا خط بھی ملا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور مرحوم شوہر کی کوٹھی میں تنہا رہائش پذیر ہے۔ تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے بھائی کے 2 بچوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، جن کی ٹیوشن کے لیے ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے جو ان کو گھر پر پڑھا دے۔ طعام اور قیام کا انتظام ان کی طرف سے ہوگا۔ یہ پیشکش معقول تھی، لہٰذا برہان ان سے ملنے چلا گیا۔ خاتون کی عمر 34-35 برس کے لگ بھگ تھی، قبول صورت، اور وہ کافی خوش اخلاقی اور تمیز سے ملی اور بہت عزت سے پیش آئی۔ بھائی سے حالات وغیرہ پوچھے اور پھر میرے بھائی کو ان بچوں سے ملوایا جن کے لیے ٹیوٹر لگوانا چاہتی تھی۔ بچی کی عمر 7 برس اور بچہ 9 سال کا تھا۔ دونوں بچے اسکول نہیں جاتے تھے، بلکہ گھر پر ہی کوچنگ کرنا تھی۔ برہان بھائی کو خاتون نے وہ راستہ کمرہ بھی دکھایا جو رہائش کے لیے نہایت موزوں تھا۔ اسے دولت مند گھرانے کا اتالیق مقرر ہونا ٹھیک لگا اور انہوں نے خاتون کے گھر میں رہائش منظور کر لی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بچے جن کو پڑھانا تھا نہایت سلجھے ہوئے اور بڑوں جیسے سنجیدہ و کم گو تھے۔ لگتا تھا کہ خاتون کے حوالے کرنے کے بعد اطفال میں ان کے حقیقی والدین کی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، مگر خاتون جو ان کی سگی پھپھو تھیں ان کو دل و جان سے چاہتی تھیں۔ وہ پرائمری کی تعلیم گھر پر حاصل کر لیں اور بعد میں ان کو اسکول بھیجا جائے، یہ اس خاتون کا خیال تھا، جن کا نام نادیہ تھا۔ بہرحال برہان بھائی چونکہ خود بھی پوزیشن ہولڈر تھے، انہوں نے نادیہ کو یقین دلایا کہ وہ ان کے بھتیجے اور بھتیجی کو بہترین طور و توجہ سے پڑھائیں گے۔ یوں وہ اس خاتون کے گھر شفٹ ہو گئے۔ وہ صبح کالج آتے، واپس آتے تو کھانا انہیں وقت پر عمدہ اور گرما گرم پیش کر دیا جاتا۔ 1 گھنٹہ آرام کے بعد وہ بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتے۔ روز 4 گھنٹے تک محنت کرتے۔ جلد ہی بچوں نے اچھا رزلٹ دینا شروع کر دیا۔ نادیہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ جیسا ٹیچر چاہتی تھی ویسا مل گیا تھا۔ وہ کہتی، برہان، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ شاید کہ وہ بھائی کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی۔ وہ کہتی، تم جیسے اس قدر محنت سے پڑھانے والے ٹیوٹر کم ہی ملتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے اہم کام بھی بھائی کے ذمہ ڈال دیے، مثلاً بینک سے متعلق امور اور حساب کتاب میں وہ اس کی مدد لینے لگیں۔ نادیہ کو شاید ایسے ہی کسی اچھے انسان کی ضرورت تھی جو دیانت دار ہو، جس سے روپے پیسے کے معاملے میں مدد لی جا سکے اور بھروسہ کیا جا سکے۔ اب برہان کی اس گھر میں ایک فرد کی سی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ ایک روز نادیہ نے برہان بھائی سے کہا کہ میں نے میٹرک کیا تھا کہ میری شادی ہو گئی، اب چاہتی ہوں کہ تعلیم دوبارہ شروع کر دوں۔ بھائی کہنے لگے، کیوں نہیں، ضرور۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے
وقت اور عمر کی تو کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت انسان چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا پھر تو مجھے ایف اے کی کتابیں لا دو اور 1 گھنٹہ پڑھا بھی دیا کرو۔ نادیہ نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور نکاح ثانی کرنے سے بھی مجبور تھیں کیونکہ اس کے سگے بھائیوں نے دوبارہ شادی نہ ہونے دی کہ بچے ہو گئے تو جائیداد کا بٹوارا ہوگا۔ بھائی کو اس خاتون سے ہمدردی محسوس ہوئی کیونکہ وہ اس کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ پوچھ لیا کہ اصل واقعہ کیا ہے، بتائیے گا۔ وہ یوں لب کشا ہوئی کہ میں صرف 6 ماہ ہی اپنے شوہر کے پاس رہ سکی کہ ایک روز روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر فوت ہو گئے۔ میرے شوہر میرے کزن بھی تھے، ان کی کافی جائیداد تھی اور وہ اس کے اکیلے ہی وارث تھے کیونکہ ان کے ماں باپ بہن بھائی کوئی نہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جو روپیہ پیسہ میرے پاس تھا میرے بھائیوں نے سمیٹا اور مجھ کو ساتھ لے کر کراچی آ گئے۔ یہاں کلیم میں میرے نام بھی میرے شوہر نے کافی جائیداد کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ میرا حق مہر بھی کافی تھا۔ دیکھ بھال کے بہانے میرے بھائی جائیداد پر قابض ہو گئے۔ شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی میں بدنصیب بیوہ ہو گئی تھی۔ عمر صرف 17 برس تھی۔ ملنے جلنے والوں نے بھائیوں کو سمجھایا کہ یہ بھی کم سن ہے، اس کی شادی کر دو۔ رشتے بھی بہت اچھے اچھے آئے مگر انہوں نے میری شادی نہ ہونے دی، بلکہ میری شادی کی بات میں خوب روڑے اٹکائے کہ میں جائیداد کے بٹوارے کا نہ سوچوں، کہیں حصہ نہ لے جاؤں۔ حالانکہ میرے شوہر کی جائیداد تو میرے نام تھی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں مگر وہ میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہیں۔ ان کی بیویاں نہیں چاہتیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں، لہٰذا مجھے میرے بھائیوں نے اس بنگلے میں رکھا ہوا ہے، اور ایک بھائی نے اپنے دونوں بچے بھی میری سپردگی میں دے دیے ہیں کہ میں تنہائی محسوس کرتی تھی۔ بس یوں ہی نوکر اور ملازمہ کے ساتھ ان کے آسرے پہ رہتے ہوئے میری زندگی کے دن بیت رہے ہیں۔ بچوں کو میں اسکول نہیں بھیجتی کہ خدا نخواستہ کوئی ناگوار واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے تو میں ذمہ دار ٹھہروں گی، کیونکہ شوہر کے اچانک حادثاتی انتقال کا مجھ پر صدمہ ابھی بھی موجود ہے۔ میں ان کی اچانک وفات کے صدمے سے 3 ماہ تک ڈپریشن کی وجہ سے ہسپتال رہی، تب سے کافی خوفزدہ رہتی ہوں۔ اس وقت تو بھائی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا سچ ہے کیا نہیں۔ برہان بھائی اس کی باتیں توجہ سے سنتے۔ نادیہ ہر دم خود کو غیر محفوظ خیال کرتی تھی۔ اب برملا کہنے لگی، خدا جانے کب بھائی آنکھیں پھیر لیں، تب میرا کیا بنے گا۔ اگر میرے پاس تعلیم ہوگی تو کسی کی محتاجی نہ ہوگی، اسی لیے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے نادیہ کی باتیں سنتے ہوئے اس کی بے بسی کو محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہمدردی سوا ہو گئی۔ اللہ کا نام لے کر اس کو پڑھانا شروع کر دیا، مگر وہ پڑھتی کم تھی، باتیں زیادہ کرتی تھیں۔ یوں برہان کا اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتی تھی۔ وہ مہربان بھی زیادہ ہی ہوئی جاتی تھی اور بھائی بھی حیران ہو جاتے۔ بھائی نہیں جانتے تھے کہ ان کی مہربانیوں کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ اس عورت کا بھائی سے کہنا تھا کہ لڑکا علم نجوم کے لحاظ سے ان کے لیے خوش بخت اور اچھے ستاروں والا ہے۔ اب صبح ہی صبح وہ منہ اندھیرے برہان کے کمرے میں وارد ہو جاتی اور ان کا چہرہ دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرتی۔ نہ جانے کیوں نادیہ کا کہنا تھا کہ برہان کی صورت ان کے مرحوم شوہر سے ملتی ہے اور ان کا صبح سویرے چہرہ دیکھنا اچھے شگن کی علامت ہے۔ اس طرح تمام دن سکون سے کٹتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی مہربانیاں اتنی بڑھی کہ نوکروں کے ہوتے ہوئے وہ بھائی کا ناشتہ خود ان کے کمرے میں لانے لگی۔ جب وہ نہ ہوتے ان کا کمرہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی، بستر وغیرہ ٹھیک کر جاتی۔ کالج جاتے وقت
انکار کے باوجود بھائی کی جیب میں روپے ڈال دی کہ بس میں جانے کی ضرورت نہیں، کالج ٹیکسی میں آیا جایا کرو، اس طرح تھکن بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی بچے گا۔ بھائی اس کے مقصد سے بالکل بے خبر تھے۔ چھٹی کے دن نادیہ اصرار کرتی کہ مجھ کو اور بچوں کو گھمانے پھرانے لے جاؤ، کبھی رانی باغ، کبھی دریا کی سیر کو اور کبھی سینما بھی لے جاتی۔ بہانہ ہوتا کہ بچوں کو گھمانے ریسٹورنٹ لے جانا ہے۔ برہان بھائی کو گاڑی چلانا آتی تھی، اس لیے وہ اب تنہا بھی بھائی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی۔ کہتی اس طرح میرا مردہ دل بہل جاتا ہے۔ وہ کہتی کہ ان کو بھائی کی شرافت پر بھروسہ ہے۔ نہیں معلوم سچ تھا یا وہ جتلا رہی تھی۔ وہ کہتی تمہارے ساتھ مجھے کوئی خطرہ بھی محسوس نہ ہوتا ہے، بلکہ تمہارے ہمراہ خود کو میں پوری طرح محفوظ خیال کرتی ہوں۔ اگرچہ عمر میں بھائی سے دگنی بڑی تھی، مگر ایسے گھل مل کر باتیں کرتی جیسے کہ ان کی ہم عمر ہوں۔ ان کو اپنے بڑے ہونے کا احساس ہی نہ تھا۔ بے دھڑک ہاتھ تھام لیتی اور کبھی یوں چپڑ لگا دیتی جیسے وہ ابھی بچہ ہو۔ اسی دوران نادیہ کو ایک عزیز کی شادی میں نواب شاہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ان کو ایک گھر میں ٹھہرنا تھا۔ نادیہ بھائی کے لیے باہر سے اچھا کھانا منگواتی اور سینما چلنے کی فرمائش کرتی۔ موڈ میں آتی تو گانا سنانے لگتی، گھر کے ماحول سے دور آ کر جیسے نئی زندگی کی لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ بھائی کی کالج سے چھٹیاں ختم تھیں، وہ واپس لوٹنے کو پریشان اور یہ مزید وہاں رکنے کی صحیح کرنے لگی۔ سوائے صبر چارہ نہ تھا۔ ایک دن شاپنگ کا بہانہ کیا اور برہان کو سکھر لے گئیں۔ کہا کہ قسمت سے گھر سے نکلنا ہوا ہے، اس شہر کی کچھ مخصوص کڑھائی والے کپڑے لینے ہیں۔ غرض خوب سیر سپاٹے کیے، جبکہ بھائی کے بچوں کو آیا کی نگرانی میں چھوڑا تھا۔ ایک دن برہان کو ساتھ لیا اور سکھر سے رحیم یار خان گئی۔ بازار میں گھومتے گھومتے رات ہو گئی۔ پھر کہنے لگی برہان اب رات کا سفر ٹھیک نہیں، کچے کا علاقہ آگے آئے گا، راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس راستے پر تمہارا گاڑی چلانا خطرناک ہے، بہتر ہے کہ ہم رات کو یہیں رہ لیتے ہیں، صبح سویرے نکل چلیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً رات کو ہوٹل میں رکنا تھا۔ برہان بھائی اس عورت کے ساتھ ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کافی خوف زدہ تھے۔ نادیہ کا ان پر بھروسہ اور التفات بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوٹل میں وہ رات سیاہ بختی لائی۔ برہان کے اندیشے بے بنیاد نہ تھے۔ خاتون برہان سے شادی کی طالب تھیں اور برملا نہ کہہ پاتی تھیں۔ وہ موجودہ بے آب و گیا زندگی سے اکتا گئی تھیں۔ خود غرض بھائیوں نے ان کے خواب تاراج کر ڈالے تھے، اور اب یہ پیاسی عورت میرے بھائی کو گھیر کر بے بس کرنا چاہتی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں دو غیر مرد و عورت کا ٹھہرنا اور تقدس سے دامن بچائے رکھنا ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا، اور اس صدی میں اس طرح کے معجزے کم ہی ہوتے تھے۔ اس دن نادیہ پوری طرح بہک جانا چاہتی تھی۔ عرصے کی بیوگی کے بعد پہلی مرتبہ ان کے تن من نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی نادیہ کو کیا الزام دے، عورت بھی تو آخر انسان ہے، بھول اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ برہان بھائی اس طرح کے انسان نہ تھے، مگر زمانے کی ٹھوکروں میں رہ کر ان کا ذہن بھی پختہ ہو گیا تھا۔ بھائی نے اس عورت سے کہا کہ آپ کا مجھ پر رعب ہے اور مجھ کو پال رہے ہیں، تاہم میں اتنا خود غرض نہیں کہ بند گلی میں آپ کو بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں۔ مرد کی بھول چوک معاف ہو سکتی ہے، مگر عورت کی نہیں۔ آپ بھی انسان ہیں، فرشتہ نہیں، لیکن اچھا طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ وہ کہنے لگی کون کرے گا مجھ سے شادی؟ کون ساتھ دے گا میرا؟ بھائی کہنے لگے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگی تو پھر تم ہی کر لو مجھ سے شادی۔
بھائی کہنے لگے، آپ جانتی ہیں یہ ممکن نہیں، میں تو آپ کے نوکروں برابر ہوں۔ وہ کہنے لگی، جانتی ہوں کہ ہمارا عمروں کا فرق بہت زیادہ ہے، تبھی یہ بات سوچتی رہی اور لب پر نہ لا سکی۔ برہان کے دل میں صرف اس عورت کے لیے ہمدردی اور احترام کے جذبات تھے کہ اس نے اسے ٹھکانہ دیا ہوا تھا، اس کے لیے مسیحا بنی ہوئی تھی۔ شاید کہ نادیہ اگر خود سے اتنی بے بس نہ ہو جاتی تو بھائی کے لیے ہمیشہ مقدم مقام پر ہی رہتی۔ افسوس اس رات اس نے احترام کے رشتے کو ہی بالائے طاق رکھ دیا۔ برہان نے اس کو فراست سے سنبھالا۔ وہ اتنی قابل رحم نظر آئی کہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اس کو دھتکار نہ سکتا تھا۔ برہان نے نادیہ سے کہا، ہر بات کو بھلا کر دل کی بات زبان پر لے آؤ، میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی، تم مجھ سے شادی کر لو، بے شک میری جائیداد ساری تم لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس تمہارا ساتھ چاہتی ہوں۔ بھائی کہنے لگے، مجھ کو جائیداد نہیں چاہیے، مگر میں آپ کو خوش اور باعزت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات سو جاؤ، صبح انشاءاللہ خدا پاک ہمارا بہت اچھا فیصلہ کر دے گا۔ نادیہ نے پرس سے اپنی دوائی نکالی اور پانی سے نگل لی۔ برہان ایک غم گسار کی طرح اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا اور اس کو نیند آ گئی۔ صبح وہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر برہان نے کہا کہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں تاکہ بہن کو بھی یہاں لے آؤں۔ وہ جب سے گیا تھا پہلی بار آیا۔ میں بھائی کے لیے بہت اداس تھی، ان کو دیکھ کر ہی رونے لگی۔ دراصل میں بھی نئی ممانی کے سلوک سے تنگ تھی۔ برہان بھائی نے ماموں سے کہا کہ میں سعدیہ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ میں نے وہاں مکان ڈھونڈ لیا ہے، میں وہاں کھانے کی وجہ سے تنگ ہوں، بازار کا کھانا اب نہیں کھا سکتا، میں تو بہت بیمار رہنے لگا ہوں۔ ماموں پوچھنے لگے، تم رہتے کہاں ہو؟ بھائی نے کہا، پھپھا کے گھر کے برابر میں ایک 2 کمرے کا مکان کرائے پر مل گیا ہے، میں ساتھ نوکری کرتا ہوں اور اسی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ ماموں جانتے تھے کہ ان کی نویلی دلہن کے کرتوتوں سے سعدیہ بھی عاجز ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ جی ماموں، جانا چاہتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر مجھے اپنی خیریت سے تم دونوں آگاہ کرتے رہنا، اور برہان اپنا پتہ اور فون نمبر بھی دے جانا، میں حیدرآباد آؤں گا تم لوگوں سے ملنے۔ برہان بھائی نے نادیہ کے گھر کا پتہ اور نمبر دے دیا۔ بھائی مجھے نادیہ کے گھر لے آیا، مجھے بتایا کہ نادیہ مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ میں ضرورت مند تو ہوں، مگر اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے احسانوں کی خاطر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہن، اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ کیا یہ شادی مناسب رہے گی؟ کہیں یہ میرا کوئی غلط قدم تو نہ ہوگا؟ فیصلہ لینے میں میری مدد کرو۔ عمر زیادہ ہونے کے علاوہ نادیہ میں کوئی کمی مجھ کو نظر نہ آئی کہ وہ بہت سمجھدار اور محبت کرنے والی عورت تھی، بلکہ اس کے ساتھ شادی کے بعد بھائی اور میری بھی زندگی سنور سکتی تھی۔ بھائی بھی اپنے خواب کی تکمیل پا سکتے تھے، لیکن شادی تو پھر بھی بے جوڑ ہی تھی۔ کافی سوچا اور پھر میں نے بھائی سے کہا کہ اگر تمہارا دل نادیہ کو بیوی دیکھنا قبول کرتا ہے تو کر لو شادی، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ وہ تمہاری پڑھائی میں مددگار رہے گی اور تمہاری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھائے گی۔ نادیہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ بھی کرے تو میں تب بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں برہان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد برہان نے ہاں کر دی، اور یوں بھائی نے 2-4 دوستوں کی موجودگی میں نادیہ سے شادی کر لی۔ نادیہ کے بھائیوں کو بعد میں پتہ چلا تھا، انہوں نے خوب واویلا کیا، یہاں تک کہ بھائی کو مارنے کے درپے ہو گئے۔ ان دنوں بھابھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھے۔
بعد میں بھابھی کے رشتہ داروں کے کافی سمجھانے پر یہ معاملہ سلجھا، مگر بھائی اب اس سے ملتے نہ تھے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی ان کے گھر سے لے گئے تھے۔ ہوٹل والا قصہ بعد میں خود نادیہ بھابھی نے ہی مجھ کو بتایا تھا، کیونکہ بھائی نے مجھے ہوٹل میں نادیہ کے ساتھ قیام کا نہیں بتایا تھا۔ ان کی شادی کو اب کافی سال گزر چکے ہیں۔ آج نادیہ بھابھی بوڑھی ہو چکی ہیں، جبکہ برہان بھائی ابھی جوان سال ہیں۔ لوگ ان کو ساتھ دیکھتے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ میاں بیوی ہوں گے۔ کچھ لوگ تو بھائی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ تقدیر کے کھیل نیارے ہوتے ہیں کہ کس کو کس سے کہاں ملا دیتی ہے۔ بھائی ایک کامیاب انجینئر بن گئے اور بہت اچھی جاب مل گئی۔ نادیہ کو عدالت سے ان کی جائیداد کا قبضہ مل گیا، کیونکہ بھائی ساتھ تھے۔ اگر برہان کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید نادیہ اپنے بھائیوں سے اپنا حق لینے میں کامیاب نہ ہوتی۔ برہان بھائی اور نادیہ بھابھی کو اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا۔ ان کے 2 بچے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے آج بھی بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔